بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ماہ رمضان کے ہم روزے رکھتے ہیں۔ روزہ رکھ کر نیکیاں کرنی چاہیے، روزہ رکھ کر گناہوں سے بچنا چاہیے، روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اب روزہ جو ہے، روزے کے حوالہ سے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کا روزہ کیا ہے۔ عوام کا روزہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے سحری سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچانا اور جمع سے روکے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے، اور یہ عوام کا روزہ ہے۔ یہ تین قسم کے روزے کہ عوام کا کیسے روزہ ہے، جو خواص ہیں ان کا کیسے روزہ ہوتا ہے، اور جو اخص الخواص ہیں ان کا کیسے روزہ ہوتا ہے۔ عوام کا روزہ تو یہ ہے، اور جو خواص ہیں، خاص قسم کے لوگ ہیں، ان کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے بھی بچاتے ہیں، جمع سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ خواص کا روزہ ہے، جو خاص قسم کے لوگ ہیں۔ اور اخص الخواص جو خاص لوگوں سے بھی زیادہ خاص ہیں، ان کا روزہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمام امور سے بچاتے ہیں، تمام امور سے اپنے آپ کو روک کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ اخص الخواص کا روزہ ہے، یعنی کہ جو خاص لوگوں سے بھی خاص ہیں ان کا روزہ ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ روزے میں ہم نے اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، روزے میں اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، روزے میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، روزے میں اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، روزے میں اپنے پاؤں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ کانوں کی حفاظت کس طرح ہے کہ ان کانوں سے ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سبحان اللہ باتیں سنیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ احادیث سنیں۔ ان کانوں سے ہم اچھی باتیں سنیں، ان کانوں سے ہم بری باتیں نہ سنیں، ان کانوں سے ہم گانے نہ سنیں، ان کانوں سے ہم گالی گلوچ نہ سنیں، اور ان کانوں سے اچھی اچھی باتیں سنیں، اچھی محفلوں میں جائیں اور نیکی کی بات سنیں، امر بالمعروف کی بات سنیں، ناہی عن المنکر کی بات سنیں۔ اور یہ ہماری آنکھیں ہیں، آنکھوں کا روزہ ہے۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھیں، ان آنکھوں کے ساتھ ہم پاک قرآن دیکھیں، پاک قرآن کی زیارت کریں، کعبہ شریف کی زیارت کریں، اللہ والوں کی زیارت کریں، ماں باپ کی زیارت کریں، اور حج کا ثواب پائیں۔ جو ایک نظر سے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جو 100 مرتبہ دیکھے 100 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ والدین کو دیکھا جائے، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھے جائیں۔ زبان ہے، زبان کا روزہ کیا ہے کہ زبان کو فضول گوئی سے بچائیں، زبان کو غیبت سے بچائیں، زبان کو وعدہ خلافی سے بچائیں، زبان کو گالم گلوچ سے بچائیں، اور زبان کے ساتھ نیکی کی تلقین کریں، نیکی کی باتوں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ زبان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں۔ زبان سے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں۔ پھر ہاتھ ہیں، ہاتھوں کا روزہ کیا ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ ہم دعا مانگیں، ہاتھوں کے ساتھ ہم رزق حلال کمائیں، ہاتھوں کے ساتھ ہم رزق حلال کمائیں۔ ان ہاتھوں کے ساتھ کسی نابینا کو پکڑ کر مسجد تک لے جائیں، کسی نابینا کی مدد کر دیں، تو کیا ہوگا؟ جو نابینا کی مدد کرتا ہے، ایک ایک قدم پہ اس کو ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ان ہاتھوں سے کیا کریں؟ ان ہاتھوں سے یہ ہاتھ یتیم کے سر پہ پھیریں۔ یتیم کے سر پہ جب بندہ ہاتھ پھیرتا ہے تو ہر بال کے عوض اس کو نیکی ملتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو پاؤں ہیں، ان پاؤں کو اچھائی کی طرف ہم لے کے جائیں، ان پاؤں کو ہم اچھائی کی طرف لے کے جائیں۔
نیکی کی طرف لے کے جائیں، ان پاؤں کو مسجد کی طرف لے کے جائیں، غریبوں کی مدد کے لیے لے کے جائیں، نماز جنازہ کے لیے لے کے جائیں، کسی کی عیادت کے لیے لے کے جائیں، ان قدموں کو لوگوں کی بھلائی کے لیے لے کے جائیں، ان قدموں کو سینما گھروں میں نہ لے کے جائیں، نائٹ کلبوں میں لے کے نہ جائیں، ان قدموں کو فضولیات کے لیے نہ استعمال کریں اور اچھی جگہوں پہ لے جائیں، بری جگہوں پہ ان قدموں سے چل کے نہ جائیں۔ یہ پاؤں کا روزہ ہے، یہ پاؤں کا روزہ ہے۔ اور زبان کا جس طرح کہ پہلے بھی تذکرہ کیا گیا، زبان جو ہے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک چمچہ ہے وہ تو 1-2 گلاس پانی سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو زبان ہے یہ 7 سمندر بھی اس کی برائیوں کو اور اس کی غیبتوں کو وہ نہیں دھو سکتے، 7 سمندر بھی نہیں دھو سکتے۔ جب بندہ اس زبان سے توبہ نعوذ باللہ کفر یا کلمہ کہہ دے، غیبت کہہ دے، چغلی کہہ دے، وعدہ خلافی کر دے، گناہ کی باتیں کہہ دے، تو یہ زبان پاک 7 سمندر بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ سے بندہ معافی مانگے، توبہ کرے، تو پھر بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے، عہد کرے کہ اللہ مجھ سے جرم ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں آئندہ کے لیے تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے، بخشتا بھی ہے، توبہ قبول بھی فرماتا ہے، اور ایسا انسان ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں، خود بھی رکیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تمہارا عمل نہیں ہے۔ روزہ ہم نے رکھا، روزہ رکھنے کے ساتھ ہمارے سارے اعضاء کا بھی روزہ ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہاتھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور پاؤں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان کی حفاظت اور ایک شرمگاہ کی حفاظت۔ اس کی جو حفاظت کی ضمانت دے دے، شرمگاہ کی حفاظت کی اور زبان کی حفاظت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی، ماں باپ کی اور امت کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔